اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ میری بے ہوشی تھی یا نیند تھی، لیکن میری آنکھ نہیں کھلی۔ لیکن جب میں صبح اٹھا ہوں اور مرر کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے گردن پہ بلو کلر کی پوری لائنز جیسے کسی نے ناخنوں سے اسکریچ کیا ہو، میرے چہرے پہ اسکریچ۔ بہت پریشان ہوا، اپنی والدہ کو فون کیا۔ والدہ نے کہا کہ تم فوری طور پر وہ گھر چھوڑ دو۔ میں نے اپنی مدر کو بتایا کہ ماما یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے اسی مہینے جو ہے نا وہ 6 مہینے کا ایگریمنٹ کیا ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں پورے 6 مہینے کا کرایہ جو ہے نا رینٹ اس کو پے کرنا پڑے گا۔ خیر کوشش کریں گے ہم کہ کچھ بات بن جائے۔ اس کی مدر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کوشش کرنا اور جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دو۔ نیکسٹ ڈے اس کا جو فلیٹ میٹ تھا وہ بھی آ گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن پھر وہی سلسلہ جو پہلی رات ہوا تھا، لیکن اس دفعہ نہ کرسی کھٹکی نہ کچھ اور۔ ایک آواز ہوئی، میں نے بلینکٹ اٹھایا، سر باہر نکالا، دیکھا تو پورا ایک انسانی جسم جو ہے نا میرے سامنے کھڑا ہے، اور جسم وہی ہے، وہی بلیک ہیڈ، پیل کلر، ریڈ آئیز، اور اچھا خاصا لمبا چوڑا، کیونکہ پہلے دن وہ نظر آیا تھا کرسی پہ بیٹھا ہوا، آج وہ کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے وہی بلینکٹ لیا، اٹھا، بلینکٹ اپنے اوپر لپیٹا اور برابر والے کمرے میں، روم میں، اپنے فلیٹ میٹ جو تھا اس کے پاس چلا گیا۔ اس کو جا کے یہ واقعہ سنایا، لیکن اس نے اتنا ایزی لیا، کہنے لگا نہیں یار تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، جاؤ تم اپنی جگہ پر جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، مجھے جاب پہ جانا ہے۔ یہ پھر واپس اپنے روم میں آ گیا۔ کہتا ہے کہ ویسے تو وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور روم ٹیمپریچر جو ہم نے چیک کیا تھا پہلے وہ 24 یا 23 ڈگری تھا، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے روم میں کوئی 4-5 چلر یا کوئی 4-5 2 ٹن کے اے سی چلا دیے ہوں، اتنی ٹھنڈک تھی۔ میری باقاعدہ کپ کپی بندھی ہوئی تھی، میں بلینکٹ میں گھسا ہوا تھا، لیکن مجھ سے سردی نہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اتنی ٹھنڈک تھی اس وقت۔ بولنے کا میں لیٹ گیا، پوری رات بے چین رہا، کبھی باہر جاؤں بیلکونی میں کھڑے ہو کے، پھر واپس آؤں، پھر وہی آوازیں، پھر وہی چہرہ سامنے۔ خیر میں نے جیسے تیسے جو ہے نا بلینکٹ لیا اور لیٹ گیا۔ کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا تو میرے پیروں کی طرف نا، میرے پیر پہ کسی نے کوئی چیز ٹچ کی، میں نے ڈر کے مارے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر وہ چیز ایسا لگا جیسے وہ جسم میرے قریب آ کے لیٹ گیا ہو۔ جب میں نے کروٹ لے کے دیکھی تو میرا جو فلیٹ میٹ تھا وہ میرے ساتھ آ کے لیٹ گیا، اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، حالت اس کی بری تھی، حلق سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس سے بات نہیں ہوئی، صرف اس نے یہ کہا کہ کوئی میرے کمرے میں ہے، کوئی میرے روم میں ہے۔ میں نے کہا یار آپ تو اعتبار ہی نہیں کر رہے تھے، جب میں نے آپ سے کہا تو آپ نے کہا کہ خواب دیکھا ہوگا، ڈرو مت، یہیں لیٹے رہو۔ اس کی تو حالت ہی خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص، وہی حیولہ یا وہی جسم میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور ہم دونوں بلینکٹ لے کے باہر کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے روم سے باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد فلیٹ کا دروازہ کھول کے فلیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اور جو کامن ٹیرس ہوتا ہے سارے فلیٹس کی بلڈنگ کا، وہاں باہر چوکی دار کے لیے وہ ایک صوفہ پڑا ہوا تھا پرانا سا، پوری رات ہم دونوں اس صوفے پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی ہم اس کے آنر کو ٹیلی فون کرتے ہیں، تو وہ آنر یہی کہتا ہے
آپ کو جو ہے نا وہ رینٹ پے کرنا پڑے گا. ہم اس کو پورا قصہ بتاتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں، آپ کو رینٹ پے کرنا پڑے گا. صرف میں یہ کر سکتا ہوں کہ 6 منتھ کی جگہ 2 منتھس کا میں آپ کو ریلیف دوں گا، 4 منتھ کا پے آپ کریں اور آپ گھر چھوڑ دیں. ہم نے اسی دن 4 مہینے کا کرایہ پے کیا، سامان اٹھایا اور تیسرے کسی کلیگ کی طرف جہاں وہ رہتا تھا وہاں پر ہم اس کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے. اور یہ قصہ ہے 26 دسمبر لاسٹ منتھ کا. تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں گا، تو آئندہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.